میں ہوں فہیم ملک، آپ دیکھ رہے ہیں RWP نیوز، اور اس ٹائم موجود ہیں راولپنڈی کینٹ میں، جہاں پاکستان مسلم لیگ نون سوشل میڈیا کے جنرل سیکرٹری راجہ فیصل صاحب سے ہم بات کرتے ہیں موجودہ حالات پر کہ کیا حکومت بننے جا رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی، اور پنجاب میں جبکہ مریم نواز وزیر اعلیٰ منتخب ہو چکی ہیں، تو اس سلسلے میں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا آگے پلان کیا ہے۔ جی فیصل بھائی، السلام علیکم، آپ کیا حال ہے؟ ٹھیک جی ہیں؟ وعلیکم السلام، خیریت سے۔ فیصل بھائی، جس طرح پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ بن چکی ہے اور مرکز میں بننے جا رہی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں آنے والا دور جس طرح مشکل حالات ہیں، غریبوں کے لیے جینا مشکل ہوا ہے، بجلی کے بلز، بجلی گیس مہنگی، بجلی مہنگی، پانی مہنگا، ہر چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے، تو کیا یہ آپ کی گورنمنٹ ریلیف دے سکے گی؟ جبکہ جو آپ کی کولیشن پارٹیاں ہیں وہ صرف آپ کو سپورٹ کر رہی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں ہم یہ اپنے اوپر سر پہ نہیں لیں گے کچھ بھی، اور آپ کی جماعت نے ایک بڑا کڑا فیصلہ کیا ہے کہ یہ اس ٹائم کانٹوں کی سیج ہے، میں سمجھتا ہوں یہ کانٹوں کی سیج ہے، جو وزارت عظمیٰ کا تاج ہے، اور جہاں وزارت اعلیٰ پنجاب ہے مریم نواز صاحبہ، انہوں نے ایک کانٹوں کی سیج پہ بیٹھی ہیں، وہ ان کے لیے کوئی پھولوں کا نہیں ہے کہ وہ جس طرح ابھی 7 روپے یونٹ بجلی مہنگی ہوگی ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں فیصل بھائی؟ سب سے پہلے تو جی میں فہیم بھائی آپ کے راولپنڈی نیوز اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس بات کے لیے کینٹ میں سے مجھے چنا۔ اور دوسری بات رہی کہ الحمدللہ پنجاب میں ہماری حکومت ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی، اور آپ کو دیکھیں کہ 2/3 میجارٹی کے ساتھ بنی ہے، اور اس وقت پنجاب کے اندر مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہوئی ہیں، جو کہ ایک بہت اسپیشل انیشیٹو لے کے آئی ہیں اور اسپیشلی یوتھ کے لیے لے کے آئی ہیں۔ آپ جیسے دیکھ لیں کہ آپ نے غریبوں کی بات کی، میں پہلے بات کرتا چلوں کہ انہوں نے ایک رمضان نگہبان پیکج دیا ہے، جو 1 لاکھ تک جو مطلب غریب لوگ ہیں، 1 لاکھ تک گھروں کو وہ رمضان نگہبان پیکج دے رہی ہیں۔ اور دوسرا انہوں نے ایک اسپیشل انیشیٹو یوتھ کے لیے لیا ہے، تو وہ ایک آسان قرضے 5 لاکھ سے 30 لاکھ روپے تک آسان قرضوں کی فراہمی کے لیے انہوں نے ایک اعلان کیا ہے، اور اس کے بعد جو 1 لاکھ نوکریوں کا انہوں نے وعدہ کیا ہے۔ اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون پہ ہمیشہ بہت کڑے وقت آتے رہے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب نے کبھی بھی اپنے چاہنے والے کارکنوں کو مشکل میں ڈالا ہو، کبھی انہوں نے ہمیں بند گلی میں نہیں دھکیلا۔ تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہونے کے بعد انہیں کام کرنا ہے، وہ کام کرنا جانتی ہیں، جس طریقے سے انہوں نے 2018 کے بعد ابھی 2024 تک جس طرح انہوں نے جس تک و دو کے ساتھ اپنے والد کے شانہ بشانہ کھڑی رہی، اپنے کارکنوں کو ٹوٹنے نہیں دیا، اور اس وقت جب کہ نواز شریف اور مسلم لیگ نون کا نام لینا تک مطلب پابندی تھی، تو شہر شہر، نگر نگر، گلی گلی، ہر جگہ جا کر انہوں نے میاں صاحب کا پیغام دیا، اور سب سے بڑی بات کہ کارکنوں کو ٹوٹنے نہیں دیا، انہوں نے کارکنوں کو انہوں نے جوڑ کے رکھا، کیونکہ ہمیشہ چاہے وہ 99 ہو، 96 ہو، 2008 9 ہو، یا وہ 2018 ہو، مشکلات ہم پہ آتی رہیں، اور سب کہتے رہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ پاک نے ہر مشکل کے بعد نواز شریف کے لیے آسانی رکھی، اور انشاءاللہ اب 2024 میں بھی دیکھیں تو اس وقت سنگل لارجسٹ جو پارٹی ہے پاکستان کے اندر وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے، اور انشاءاللہ ہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم کل جو ہے وفاق میں بھی حکومت بنانے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ پاکستان تو کیا، جو ہمارا بر صغیر ہے اس میں بھی شہباز شریف سے بہتر جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹر نہ تو کسی کے، نہ انڈیا کے پاس ہے، نہ کسی چین کے پاس ہے، نہ کسی سری لنکا کے پاس ہے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ شہباز شریف جیسا گڈ ایڈمنسٹریٹر پنجاب میں آیا، اور آج پنجاب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے پھلتا پھولتا آپ کو نظر آ رہا ہے، کیونکہ ایک پنجاب ہی ہے پاکستان کے اندر۔ تو انشاءاللہ اب 16 مہینے میں، لوگ تو کہتے ہیں کہ 16 مہینے کی حکومت کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون نے یا شہباز شریف نے سروائیو نہیں کر پائے، تو میں ایسے لوگوں کو یہ ایک واضح پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون شہباز شریف 16 مہینے سے پہلے جس دن آیا، اس وقت آپ ڈیفالٹ سے 2 دن دور تھے،
کبھی خبر آ رہی تھی کہ پاکستان کل سری لنکا بننے جا رہا ہے، کبھی پرسوں خبر آتی تھی جی 2 دن بعد سری لنکا بن جائے گا. ایسی جانی کیفیت پیدا کر دی گئی تھی کہ جس کو ختم کرنے میں جو 16 مہینے کی طاقت صرف کی شہباز شریف نے، تو یہ وہی آدمی کر سکتا تھا. تو ابھی بھی اب عوام نے اپنا اعتماد کیا ہے، اور عوام نے ان کو ایک بھاری مینڈیٹ کے ساتھ اب وہ لے کے آ رہے ہیں وفاق میں. تو انشاءاللہ شہباز شریف کی کاوشوں سے اور کوششوں سے کوئی بھی بات پوشیدہ نہیں ہے، کسی سے کوئی پوشیدہ نہیں ہے. انشاءاللہ شہباز شریف پاکستان کو مشکلات سے نکالیں گے، اور مریم نواز شریف صاحبہ ایک مضبوط اور خوشحال پنجاب جو ہے وہ پروگرام لے کر آئی ہیں، وہ انشاءاللہ نوجوانوں کے لیے اور غریب اور ناداروں کے لیے ایک بہتر ہوگا. فیصل بھائی، میں آپ سے ایک اور بات پوچھنا چاہتا ہوں. جس طرح الیکشن میں مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ ہم فری بجلی بھی دیں گے 300 یونٹ تک کے لیے، اور اس میں ہم کافی ریلیف دیں گے، تو وہ اس کا کیا بنا؟ جبکہ ابھی وہ آگے بیٹھی ہیں الگ لیا اور 7 روپے یونٹ مہنگا 7 ہو روپے گیا. یونٹ مہنگا ہو گیا. آپ دیکھیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 7 روپے یونٹ، اور اس کے علاوہ ہم 2017 کے بعد یا 2018 کے اولین کر لیں، تب سے ہم مہنگائی کا جو ہم ایک روز نیا ایک چہرہ دیکھتے ہیں اس مہنگائی کا، وہ ہیبت ناک اور بھیانک ہی چلا آیا ہے. تو ابھی یہ جو جس دن مریم نواز شریف صاحبہ نے حلف اٹھایا ہے، اور اسی دن وہ بجلی جو ہے وہ 7 روپے یونٹ مہنگی ہوئی، تو وہ تو ایک پروسیس تھا جو پائپ لائن میں تھا، تو وہ سبمٹ ہوا آگے، اور وہ ابھی ان کے جب وہ وزیر اعلیٰ کا حلف لے رہی تھی تو ان کے اوپر وہ ایک سمجھے کہ تھوپ دیا گیا. لیکن انشاءاللہ ہمیں بہت زیادہ امید ہے. ابھی جو وہ معاہدے کرنے جا رہے ہیں چین کے ساتھ کرنے جا رہی ہیں مریم صاحبہ، اور اس کے علاوہ فیصل بھائی، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، سولر کا انہوں نے کچھ کہا ہے کہ میں جی سولر سولر دوں گی پینل کا انہوں نے ایک 300 پیغام دیا ہے یونٹ کہ ہاں والے جی، گھروں تو آسان قسطوں پہ ہاں دیں جی گے. آسان قسطوں پہ، اور کچھ علاقوں میں انہوں نے فری کی بھی بات کی ہے کہ بھئی سولر پینل ہم دیں گے تاکہ اس سے لوگ خود کفیل ہی ہوں، نہ تو ان کو بل دینا پڑے، اور یہ بچت کا ایک علیحدہ طریقہ ہے. تو اس کے علاوہ ایک اور انہوں نے انیشیٹو لیا ہے جس کا انہوں نے اعلان کیا ہے، تو وہ آپ کے سامنے ایئر ایمبولینس کا انہوں نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان میں پہلی دفعہ اور اسپیشلی پنجاب میں پہلی دفعہ یہ انیشیٹو لیا جا رہا ہے تاکہ غریب اور نادار لوگوں تک اتنی رسائی ان کے لیے اتنی آسان کر دی جائے کہ ان کو کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. فیصل بھائی، اور اس کے علاوہ جب مرکز میں حکومت بننے جا رہی ہے، میاں صاحب نے بھی حلف آج اٹھا لیا ہے، اور شہباز شریف صاحب کو انہوں نے نامزد کیا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میاں شہباز شریف میاں نواز شریف کی طرح ہی کام کریں گے یا ان سے بہتر کام کریں گے؟ اصل میں بات اب شخصیات سے آگے نکل چکی ہے. اس وقت پاکستان کو بہت ہی جارحانہ حکمت عملی کا مظاہرہ کرنا ہے. اگر پاکستان کو مستقبل قریب میں پھر ایشین ٹائیگر پاور کی طرف جانا ہے، تو اس کے لیے شخصیات کو میاں صاحب نے بیک فٹ پہ کر کے، اور انہوں نے پاکستان کی خاطر میاں شہباز شریف صاحب کو پاکستان کا وزیر اعظم نامزد کیا. اور یہ بھی بات نہیں ہے کہ وزیر اعظم اگر وہ موجود ہیں تو ہمارے قائد کا کوئی انٹرفیئر نہیں ہوگا. ہمارے قائد ہی ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب ہی ہیں جو پاکستان کو چلائیں گے، پالیسیاں انہی کی ہوں گی. پالیسیز انہی کی ہوں گی، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک بہترین حکمت عملی سے پاکستان کو ان بحرانوں سے نکالیں گے. فیصل بھائی، جس طرح میاں صاحب جس ٹائم آئے تھے اور اس طرح لگ رہا تھا کہ پورا پاکستان امڑ آیا ہے، تو اس طرح توقعات کے مطابق آپ کو سیٹیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ اس توقعات کے مطابق سیٹیں ملی ہیں کہ سنگل لارجسٹ پارٹی بنتی، جبکہ آزاد کی جو تعداد ہے وہ 100 تک تقریباً پہنچ گئی تھی. تو ملک صاحب ایک بات میں واضح کرتا چلوں، 91 سے جب سے پاکستان مسلم لیگ نون وجود میں آئی ہے اور 2024 تک اس کے اوپر سخت اور کڑے جو مشکل وقت آئے ہیں وہ 4 آئے ہیں. وہ آپ کے سامنے ہے، چاہے وہ مشرف کا دور ہو، چاہے وہ یہ 2018 والا عمران خان کا دور ہو. اس سے پہلے 2 دفعہ میاں صاحب کو کام نہیں کرنے دیا گیا اور ان کی حکومتیں گرا دی گئیں. تو مشکلات سے میاں صاحب نہیں گھبرائے. میاں صاحب نے اپنا کام، اپنا سسٹم سارا وہ جاری رکھا. تو انشاءاللہ امید ہے کہ وہ اور مزید بہتر کریں گے.
वैसे भाई आपको लगता है कि आपकी गवर्नमेंट 5 साल तक चल पाएगी? क्यों पीपल पार्टी की सपोर्ट पे ये मरकज़ में हुकूमत बनाने जा रहे हैं? बात तो फिर वहीं पे ही आ गई कि 2013 में देखें तो आपको याद होगा कि हमें ऐसे सबूताज किया गया और हमारे पास 25 सीटें रह गई। इसी तरह फिर एक दफ़ा आया, लेकिन इस दफ़ा हमने एक बेहतरीन तरीके से सरवाइव किया और हमें आपके सामने 83 प्लस हमारी इस वक्त मौजूदा कौमी असम्बली की नशस्तें हैं। और जो आज़ाद उम्मीदवार हैं और जो बाकी हैं हमारे कोलिशन पार्टनर हैं, जो पीपल्स पार्टी होगी, MQM होगी, अब अब सबके पास सिर्फ एक ही चांस है, पाकिस्तान की खातिर इकट्ठे होकर और पाकिस्तान को इस मुआशी, मुआशरती और इन बुरानों से निकालने का। चाहे वो पीपल्स पार्टी है तो मज़ीद टाइम पीपल्स पार्टी के पास भी नहीं है, मुस्लिम लीग नून के पास भी मज़ीद कोई चांस नहीं है, और ना ही MQM के पास चांस है। अगर इनको अपनी सियासी मुस्तकबिल को बचाना है तो इन्हें अब सरवाइव करके दिखाना पड़ेगा। अगर ये सरवाइव नहीं कर पाते तो फिर मैं समझता हूँ कि ये इनके लिए एक सियासी मौत साबित होगी। जी फैसल भाई, आप मुझे सोशल मीडिया के हवाले से बताएंगे कि आप अपनी जो हरीफ जमातें हैं, तो इसमें आप तो उनसे बहुत पीछे हैं। सोशल मीडिया आपका पाकिस्तान मुस्लिम लीग का तो बहुत कमज़ोर है। फैसल भाई, इसमें आप मैडम मरीम नवाज़ क्या करना चाहेंगी? जी, मैडम मरियम नवाज़ साहिबा, आपको पता है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र भी हैं, और उन्होंने सोशल मीडिया के हवाले से जितना काम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा की सरपरस्ती में हुआ, तो मेरी अपनी 30 साला सियासी ज़िंदगी में मैंने कभी नहीं देखा कि इतना बड़ा काम कभी सोशल मीडिया के हवाले से हुआ हो। तो 3 दफ़ा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने मुझे मुख्तलिफ़ कॉर्नर मीटिंग के अंदर H180 लाहौर और इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मदऊ किया, जिसमें ये बात बड़ी वाज़िया तौर पर उधर की गई कि आपको पता है कि हमारे पास सिर्फ़ एक जज़्बा है नवाज़ शरीफ से मोहब्बत का, कि जिसकी खातिर हम ये काम करते हैं। लेकिन अब दौर उससे बहुत आगे निकल चुका है, क्योंकि नौजवान नस्ल और सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट की तादाद है, जो कि खुद अपनी एक पॉकेट मनी के ऊपर चलते हैं। उनको फाइनेंशियली सपोर्ट, उनको सोशल मीडिया के इंस्ट्रूमेंट, और इसके लिए मैडम मरियम साहिबा ने एक वाज़िया पैगाम हमें दिया था कि इंशाल्लाह हम जो है वो आपके लिए इसमें बेहतरीन कोई पैकेजेस लाएंगे। तो मेरे ख्याल से कि मुझे उम्मीद है, क्योंकि जिस तरीके से हमारी चीफ ऑर्गेनाइज़र साहबा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने, और जिस तरह मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ने ये सारा सिस्टम चलाया, और मुझे उम्मीद है कि वो नौजवानों के लिए अब एक बेहतरीन हिकमत अमली और स्पेशली सोशल मीडिया टीम के लिए अब वो बहुत ज़्यादा एक बेहतरीन इकदाम उठाएंगे। फैसल भाई, थोड़ा मुझे और बताते जाएं इसमें सोशल मीडिया में। जिस तरह आप देखिए, आपकी हरीफ जमात ने सरकारी इदारों में अकोमोडेट किया हुआ था अपने वर्कर्स को ना। जिस तरह APP हो गया, और काफ़ी सारे इदारे थे जहाँ पे वो सरकारी तौर पे वो बाकायदा प्रॉपर तनख्वाह दे रहे थे ना एक इदारे से। और उनकी अगर अभी भी मैं एक दिन मैं देख रहा था कि मैं उनके एक ग्रुप में गया, तो वो पहले आया कौमी असम्बली का हल्का, फिर उन्होंने पूछा आपके सूबाई असम्बली का हल्का कौन सा है, फिर उन्होंने पूछा जी आपका UC कौन सी है। तो आपका फिर आखिर में उन्होंने कहा जी आपका अपना एड्रेस डालें, ताकि आपको हम पिन लोकेशन पे बताएं कि आप कौन सी मीटिंग में शिरकत करेंगे। जी, ऐसे ही है। इसके लिए अभी मज़ीद एक वेबसाइट तैयार कर दी गई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से। तो हमारे जो पाकिस्तान सोशल मीडिया टीम के जो हेड हैं जनाब आतिफ रऊफ़ साहब, और पंजाब के जो प्रेसिडेंट हैं काशिफ साबिर साहब, उन्होंने एक बेहतरीन जामिया एक प्लान हमें दिया है सोशल मीडिया टीम के हवाले से। तो आपको पता है कि जहाँ तक एक जमात ख़त्म हो चुकी है, जो उसके एक अपने बंदे थे जो सोशल मीडिया टीम के, तो उन्होंने सरकारी इदारों के साथ साथ, मैं फ़हीम मलिक साहब आपको ये बात बताता चलूँ कि 25,000 से 1 लाख रुपए माहाना तक उन्होंने तनख्वाह पर उन बंदों को रखा हुआ था, जी, जिनकी ये ये तो मैं प्रॉपर। आपको बताया ना कि वो सरकारी इदारों में, मुझे मेरे भी इल्म में है कि APP में ऐसे लोग थे, घूस लोग थे, जो तनख्वाह तो APP से ले रहे थे, लेकिन काम वो PTI के लिए कर रहे थे। जी फैसल जी। भाई, जी जी, ये यही तो वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से आज उस जमात का नाम ख़त्म हो गया, और उन्होंने अपने इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए ऐसे काम किए।
لیکن یہ ہے کہ نوجوانوں کے لیے یہ ایک بہترین ایک پلیٹ فارم تھا جس پر ایک پازیٹیو اگر طریقے سے کام کیا جائے تو ایک ہر جو آدمی کی بات ہے وہ ایک بآسانی لوگوں تک پہنچ جائے، جو سوشل میڈیا کا کام ہے. لیکن اس میں وہ جھوٹ ہی پھیلانے میں وہ بہت زیادہ مطلب ایکٹیو رہے. تو باقی جہاں تک بات ہے انشاءاللہ آپ کو کہا گیا کہ مزید جو ہے وہ اس میں کوئی ہماری قیادت جو ہے وہ اعلیٰ قیادت جو ہے وہ کوئی بہترین ایک جامعہ پلان ہمارے لیے وضع کرے گی. چلے بہت بہت شکریہ فیصل بھائی. آپ کا بہت شکریہ فہیم بھائی.